Once upon a vision, once upon a vision, once upon a vision, Tajdare Khatme Nubuwwat Zindabad, Zindabad, 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 Tajdare Khatme Nubuwwat Zindabad, Zindabad. Once upon a vision, once upon a vision, once upon a vision, ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ سبحان اللہ. تو نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں ہماری شان ہماری جان اور شیر اہل سنت قبلہ امیر المجاہدین کے شعر حضرت علامہ مولانا محمد اعظم اشفاق رضوی دامت برکاتہم القدسیہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اور ان کی آمد سے قبل ان کی ملفوظات عالیہ جو وہ ہمارے قلوب و اذہان منور فرمائیں گے، ان سے قبل نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسے شعر جو ہے نا وہ کہیں کہیں ملتے ہیں، تو شعر کی آمد پہ محبت و عقیدت کے ساتھ نعرہ لگائیں، انہیں بھی پتہ چل جائے جہلم کے امیر ہیں، جہلم سے تشریف لائے ہیں، کتنا سفر کر کے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ ایسا نعرہ لگائیں کہ جہلم اور یہاں تک آنے کی جو سفر کی تھکاوٹیں ہیں نا وہ دور ہو جائیں، اور جو رضوی شعر ہے نا ان کی تھکاوٹ جب نعرہ لگتا ہے کتنا بھی لمبا سفر کیا ہو، جب لبیک کا نعرہ لگتا ہے تو وہ پھول کی طرح کھل جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تحقیق، حق چاریہ، حیدری، یا علی، غوثیہ، یا غوث، لبیک، لبیک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخادعون اللہ ورسولہ اولئک فی الذین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ تمام لوگ حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرمائیں، تو ہم نے انشاءاللہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی بھرپور ہم نے غلامی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ بس یہی مقصد ہے زندگی کا، اور کیا مقصد ہے؟ تو اس لیے آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھا ہے، اور وفا بھی انشاءاللہ ہم نے آقا و مولا سے ہی کرنی ہے، اور حضور علیہ السلام کی عزت ناموس، آپ کی حرمت مصطفیٰ اور ختم نبوت کی پہرےداری کے لیے بھی آپ لوگوں نے تیار ہیں تیاری ہے نا جی انشاءاللہ، اور 20 کی بھی تیاری ہے انشاءاللہ۔ فرانسیسی خنزیر اور کتے سے بھی جو بدتر ہیں، جنہوں نے آقا و مولا کی شان پہ حملہ کیا، گستاخی کی، ہم نے ان گستاخان رسول سے بدلہ لینا ہے اور میدان عمل میں آ کے لینا ہے، اور ہر صورت میں فرانسیسی سفیر
ہم نے اس ملک پاکستان سے نکلوانا ہے، اور پوری جرأت اور قوت کے ساتھ، اس میں نرم بات کوئی نہیں، اس میں کوئی دوراہے کوئی نہیں۔ اور وہ شیخ التلی بغیرت وہ یہ کہتے جی ہم لبیک کے ساتھ بات کر رہے، کوئی درمیانی راہ نکالے۔ ہم نے کہا تم تو ہے بغیرت، تمہیں جب پتہ نہیں دین ہے کیا، ایمان ہے کیا، اسلام ہے کیا، قرآن و حدیث ہے کیا، یہ کوئی دنیا داروں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ آقا و مولا کی عزت اور ناموس کا ہے۔ درمیانی راہ نہیں، دین میں راہیں دو ہی ہیں، یا آر ہے یا آر ہے۔ لیکن عیدہ شبہ براتہ ملادہ ہے محمد عربی کے شعروں کے لیے ہے۔ بتا جو ہو غدار جو گستاخان رسول کے ساتھ کھڑا ہو، ایک شبرات نہیں لکھا شبراتہ لائے لڑے، لاکھوں بیت اللہ شریف کے وجود جو سے وہ پھیرے لگائے، وہ پھیرے کے پھیرے ہی رہ جانے، اس کے پھیرے حاجر عمرہ طواف کعبہ وہ تب ہی بنیں گے جب اس کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ میدان لگنے جا رہا، محمد عربی کے شعر نکلنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، فراز کا سفیر نکلوانا ہے انشاءاللہ۔ ان کو ہوگی بھول، اور ان کا بڑا لڑکے نچوانے والوں کے ساتھ، اور ڈیپ چوک پہ ماں بہن بیٹی نچوانے والے اور ہیں، اور فیض آباد کی سرزمین پر 22,000 شل کھا جانے کے بعد گولیوں کے سامنے سینہ تان کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پیر و مرشد آپ فرماتے تھے کہ بیٹا تقریروں کا وقت چلا گیا، اب تو میدان میں آنے کا وقت آ گیا، اب تو میدان لگنے جا رہا۔ میدان لگن تو پہلی جس مولوی صاحب کی، تو جس پیر صاحب کی پہلی جناب شوگر لو ہو جائے، کیا ہوا جی حضرت صاحب کا بی پی لو ہو گیا جی، اور جناب حضرت صاحب کی تو شوگر لو ہوگی۔ میں کہا یہ تو ابھی میدان لگا ہی نہیں، میدان لگنے سے پہلے تم تو ہو کمینے، اگر تمہارے سینے کے اندر اس کا مصطفیٰ ہو تو پھر بی پی تے شوگر لو نہیں ہوتے، پھر تو پھانسی کا پھندا بھی لگا ہو تو پھر ممتاز قادری سینہ تان پہ چلتا ہے اور پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو۔ ابھی بھی نا کچھ لوگ اندر کچھ حکومتی ٹٹو بیٹھے ہوں گے نا، مخبر ایجنسیاں لے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ان سے ہمارے الفاظ ہیں، یہ تو تم ڈائریاں لکھ کے بھیجتے نا، یہ خدا کی قسم یہ محمد عربی کے غلاموں کے جو جذبات ہیں نا، جو ان شعروں کی کچار ہے، وہ الفاظ میں ضبط نہیں ہو سکتی۔
تسی اگر اپنے ابا جی نے رپورٹ بھیجنی ہے تو ہماری لکھ کے کیا بھیجتے ہو؟ سانو سامنے لے جاؤ، اسے تقریر کر کے دسیں گے سانو۔ خالی لفظوں میں تو بات نہیں جاتے ہیں۔ اب آپ کے یہ چہروں کی تاثرات، آپ کے چہرے کی جون سی ہے وہ چمک، اور آپ کا جو جاہو جلال وہ تحریر میں تو نہیں آ سکتا۔ تو یہاں سے بیٹھ کے نا ہر بندہ، جس طرح آپ سب کو میں نظر آ رہا ہوں، اس طرح میں بھی سب کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ تلے بھی کچھ بیٹھے لبیک دا نعرہ لاگ رہے تھے، کس میں لا رہے ہیں؟ سامنے وہ بیٹھا ہے تھانے دار چوڑا بھی بیٹھا ہے کوئی جیسی والا، وہ مجھے دیکھ لے گا کہ یہ تو اونچے ہاتھ کر کے لبیک کا نعرہ لگا رہا تھا، تو پھر یہ میرا نام لکھ لے گا، پھر تھانہ کچہری ہو جائے گی۔ اور میں کہا جو بغیرت پوری زندگی اپنے نبی کا نام بھی سینہ تان کے ہاتھ اوپر کر کے نہ لگا سکا، اس کو کس نے یہ کہا کہ کمینے تو یہ کہہ میں محمد عربی کا غلام؟ محمد عربی کا غلام وہی ہے کہ جان سے پھانسی کا بندہ ہو، شہری ہو یا گولی ہو، کوئی ایجنسی والا بیٹھا ہو یا تھانے والا بیٹھا ہو، جب لبیک کا نعرہ، جب محمد عربی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو پھر ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاتا ہے لبیک۔ لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ایک اس دن آگے وہ بندہ ایک حضور دے غلام نے نعرہ لایا مسجد اندر کھلو کے لبیک یا رسول اللہ۔ اس کا نہیں یہ نعرہ نہیں لگے گا، یہ تو سیاسی نعرہ ہے۔ اصل گل یہ ہے کہ جو شکی بندہ نا، تو بات یہ ہے کہ ہم اگر لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں تو کسی نے ہمیں پیسے دیے ہیں؟ آپ میں سے کسی کو پیسے دیے ہیں کسی نے؟ آپ کو صرف اتنا بتایا گیا کہ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہو رہی ہے، لبیک کے نعرے لگ رہے ہیں، تو سب آگے خرچے کر کر۔ گل یہ ہے کہ ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، حضور کے ساتھ ہم غلامی کر رہے ہیں، تو خدا کی قسم کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہمیں حضور علیہ السلام کی غلامی چاہیے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جنت کے اندر بھی آقا و مولا کی غلامی ہمیں نصیب ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بلے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا، آپ فرماتے ہیں کہ تنترا منترا نال پھوکا نال سرکار کوئی نہیں ملتے، تنترا منترا نال یار تھوڑے ملتے نے، یار تے ملتے نے کہ بن دیکھے سینے پھٹ رہے ہو، بندہ پھر بھی لبیک یا رسول کا نعرہ لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لالچی بندہ ہے اس کے تو بس کی بات ہی کوئی نہیں، اور دیکھ دیکھ کے پیار نہیں ہوتا، پیار یہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک کے اپنے امتیوں کے لیے، حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بن دیکھے مجھ محمد عربی پہ ایمان لے آئیں گے، حضور نے فرمایا کہ مجھ محمد عربی کا قیامت تک تمہارے لیے سلام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں مبارکباد میں محمد عربی آج پیش کرتا، جو بن دیکھے مجھ محمد عربی پہ ایمان لے کر آئیں گے، اور زہر دیکھ کے پیتا تو پھر کی پیتا، تو عشق ویک کے کیتا تو پھر کی کیتا، اور دل دیکھ کے دل لین دی آس رکھی میں بھلیا، اور پیار بھی لالچ نہ کیتا تو پھر کی کیتا۔ سبحان اللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لب
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ شب برات کا مزہ ہے کہ نہ آیا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ چلوا گھر ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے پھر صدا آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ کون ہے تم میں سے جس کو مغفرت چاہیے، جو مغفرت کا طلبگار ہے، تو کون کون مغفرت کا طلبگار ہے؟ سب ہے اور کون ہے کہ جس کو رزق سے میں فراخی چاہیے، جس کو رزق زیادہ چاہیے؟ سبحان اللہ اب چیچا وطنی میں کچھ لوگ ہوئے ہیں جو بھی بستروں میں سو رہے ہوں گے، تو دعا انہوں دی قبول ہونی، یا کچھ لوگ ہوئے ہیں جو ابھی بھی جناب اپنے سیاسی تنترے چلا رہے ہوں گے، دعا ان کی قبول ہونی، جو یزیدیوں کے ساتھ کھڑے دعا ان کی قبول ہونی، جو یہود و لوط کی جنگ ٹکارے دعا ان کی قبول ہونی، یا اس پنڈال کے اندر یہ محمد عربی کے شیر بیٹھے جو کھلے آسمان کے نیچے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے سبحان اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے اس ببرکت رات میں جب آپ نے دعا فرمائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو کلب کی بکریوں کے برابر کے بالوں کے برابر میری دعا کی برکت سے میری امتیوں کو اتنی تعداد کے برابر جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے مطابق میرے امتیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش و مغفرت فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ ابو المات تشریف فرما وہ جو بکریوں کے جسم کے اوپر بال ہیں ان کی تعداد ہے پورا ایک قبیلہ ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کی بکریاں ہیں، تو بتاؤ کہ وہ جب تعداد اس طرح نکلے گی کتنی ارب خرب بننی ہے، تو بتاؤ کہ حضور نے ان اربوں خربوں میں جن میں انشاءاللہ میں اور آپ بھی موجود ہیں انشاءاللہ آپ بتاؤ کہ آقا و مولا نے عقیدہ ختم نبوت کے جو ڈاکے جنہوں نے ڈالے کیا حضور نے ان کے لیے دعا کی؟ کیا جنہوں نے دین اسلام کے اوپر حملے کیے ان کے لیے دعا کی؟ اور جنہوں نے حضور کی عزت ناموس پہ ڈاکہ ڈالا حضور نے ان کے لیے دعا کی؟ یا جو آپ بیٹھے ختم نبوت کے پہرے دار آقا و مولا کی عزت ناموس کے پہرے دار اور دین اسلام کے پہرے دار آقا و مولا نے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے جو ان کے لیے دعا کی ہے؟ کن کی مغفرت ہوئے گی؟ ہماری لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول آپ بتاؤ کہ آج آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ خبردار آپ نے اپنے نبی کی عزت کے لیے نہیں نکلنا، اگر نکلیں گے تو اس کی پاداش میں آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا۔ اب دو بندے منظر عام پر آئیں گے، ایک وہ جو یہ کہے گا ڈرو کمینہ، وہ کہے گا وہ اللہ دا واسطہ یارا پرچہ نہ کٹی، ہاں بدلے میں اپنے نبی کی عزت کے لیے نہیں نکلتا۔ کیا وہ حضور کا غلام ہے؟ دوسرا بندہ وہ ہوگا کمینے ایک نہیں دو نہیں ہزار نہیں لاکھ پرچے بھی کاٹو اپنے نبی کی عزت ناموس کی پہرے داری میں پرچے کٹوانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تم بات کرتے ہیں کڑی کے، خدا کی قسم ہتھکڑیاں لگوا کر ہتھکڑی چومنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور جو انسان اپنے نبی رحمت کے لیے ایک بچہ بھی نہ کٹوا سکے، اور جو انسان 2 دن 2 راتیں جو ایک اسلاموں کے پیچھے بھی نہ گزار سکے، وہ تو محمد عربی کا غلام نہیں ہے نا۔ تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے انشاءاللہ جی انشاءاللہ، لیکن فرانس کا سفیر ہم نے نکلوانا ہے، حضور کی عزت ناموس پر پیرا دینا ہے، آقا و مولا کے ناموس کے لیے نکلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے چیتے جی کوئی دنیا دار، کوئی فاسق، کوئی فاجر
کوئی عمران خان جیسا کبیرہ، کوئی یہود و عروج کا جج اللہ اللہ کے رسول کے دین کی طرف میری آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو انشاءاللہ جس وقت تک حضور کے لیے غیرت مند غلام محمد عربی کے شیر ملک پاکستان میں موجود ہیں، ہم کوئی بھی میلی آنکھ آقا و مولا کے دین کی طرف نہیں اٹھنے دیں گے۔ للکار ہے شیر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہاتھ کھڑا اس بندے نے کرنا ہے جس دی شوگر لو ہو گئی ہے کوئی جی ایسا بندہ جس دا بی پی لو ہو رہا ہے، یہ ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کی پاور۔ سبحان اللہ۔ دل تو بندہ مالک دا نام لو تو صحیح، ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرو تو صحیح کہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا مطلب ہی یہ، اس کو کیا پتا جو یہ کہتا لبیک کا نعرہ سیاسی، اس کو تو پتہ ہی خدا کی قسم اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن و حدیث ہے کیا۔ جب تسی پڑھی ہوندی نا بخاری تے تینوں پتہ ہوندا کہ اس سے بڑا تو ایمانی نعرہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ سنائیے پھر تو انہوں لبیک دا نعرہ، پھر آج دے بعد انہوں اور مزہ دے گا۔ سنے پھر حدیث مبارکہ سید البخاری میں موجود ہے اور راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث نمبر ہے 6452 6452۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بھوک سے نڈھالی کی وجہ سے اور جسم میں اتنا ضعف پیدا ہو چکا تھا کہ میں بھوک سے نڈھال تھا، کبھی میں پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھتا تھا اور کبھی بھوک کی شدت کم کرنے کے لیے تکلیف اتنی تھی کہ میں زمین کے اوپر الٹا لیٹ جاتا تھا اس طرح۔ اب سنتے جانا آپ نے، آپ فرماتے ہیں پھر میں اس راہ پہ چلا گیا جہاں سے آقا و مولا حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں آقا و مولا حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، آقا و مولا نے مجھ ابو ہریرہ کو دیکھا، پھر کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں جیسے مجھے دیکھا تو آقا و مولا نے فرمایا ابو ہریرہ، آگے سے عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نہیں دو نہیں، سنتے جائیں، ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مرتبہ آقا و مولا کو دیکھ کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ فرماتے ہیں میں آقا و مولا نے مجھے دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام میرا چہرہ بھی پڑ گیا اور میرے دل کا حال بھی جان گئے۔ حضور کو پتہ لگ گیا کہ ابو ہریرہ میرا غلام تو بھوکا پیاسا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اٹھے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگے آگے حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کی طرف چل دیے، پیچھے پیچھے میں ابو ہریرہ چل دیا۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام حجرہ مبارک کے اندر داخل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت آپ نے دی، آپ بھی داخل ہوئے۔ آپ سنتے جائیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے مبارک سے باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر دودھ کا پیالہ تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھا میری طرف، فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ 2 مرتبہ ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ
جائیے اور اہل صفا کے جتنے بھی صحابہ ان کو بلا لائیے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں گیا تمام صحابہ کو بلا کر لے کر آیا. آقا و مولا جلوہ گر اس طرح بیٹھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. آپ فرماتے ہیں کہ آگے تمام حضور کے غلام جناب بیٹھ گئے اہل صفا والے، آپ ساتھ کھڑے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے میری طرف دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. رائے باری حضور نے کیا فرمایا کہ سیاسی نعرہ ہے. 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر نعرہ لگایا. اب جب چوتھی مرتبہ نہیں تو پھر آپ نے جھوم کے آپ کا خود بخود لبیک یا رسول اللہ شروع ہو جانا. آپ فرماتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ ابو ہریرہ یہ لے دودھ کا پیالہ اور یہ تمام میرے غلاموں کو آپ نے دودھ پلانا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فقط یہ خیال گزرا کہ یا رسول اللہ میں تو بھوکا، میں تو پیاسا، ایک دودھ کا پیالہ اتنے زیادہ لوگ بھلا کس طرح پیئیں گے، میرے تو باہر کوئی نہیں آنی. لیکن جو دودھ کا پیالہ آقا مولا کے دست اقدس سے جاری ہوا ہو، تو جام حضور کے دست اقدس سے جاری ہوا ہو، تو قیامت تک بھی وہ ختم تو نہیں ہو سکتا. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے پہلے صحابی رسول کو دیا، اس نے پیا، اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ خوب سیر ہو گیا، جی بھر کے پیا. فرماتے ہیں جب اس نے پیالہ اٹھایا تو دودھ جتنا تھا اتنے کا اتنا ہی تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو ہریرہ نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو، چوتھے کو، پانچوں، ادھروں پھرا پیالہ، پھردا پہلے سے لے کر آخر میں جو صحابی بیٹھے تھے وہاں تک ہر ایک صحابی رسول نے دودھ کا پیالہ جی بھر کے خوب سیر ہو کے پیا. سبحان اللہ. کتنی مرتبہ لبیک دا نعرہ لگ چکے ہیں جی؟ کدھر لگا؟ بخاری شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لگایا. صحابی رسول نے تمام اہل صفا کے صحابہ جماعت بیٹھی اس طرح. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے دودھ کا پیالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر کیا. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا، حضور پھر مسکرا دیے. حضور نے فرمایا 3 مرتبہ نعرہ سن کے بار بار ہر بار حضور مسکرائے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک یا رسول اللہ. فرماتے ہیں چوتھی مرتبہ نعرے لگانے کی دیر تھی، آقا و مولا کا چہرہ پہلے سے زیادہ چمک گیا، چہرے مبارک کے اوپر مسکراہٹ آ گئی. فرمایا ابو ہریرہ تو میرے سامنے بیٹھ جا. آقا و مولا نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے دست اقدس سے مجھ ابو ہریرہ کو دیا. فرمایا ابو ہریرہ 4 مرتبہ نعرہ لگایا. حضور نے کیا فرمایا کہ سیاسی نعرہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ لیجئے اور دودھ پیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ کا پیالہ منہ کے ساتھ لگایا، میں پیتا جا رہا. حضور علیہ السلام برابر فرماتے جا رہے، ابو ہریرہ اور پیے، پیتا جا اور پیتا جا. بالآخر میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب اور چون سے ہے وہ سکت نہیں رہی، یا رسول اللہ ہمت نہیں رہی، بس یا رسول اللہ بس ہو گئی، سبحان اللہ. یا رسول اللہ بس ہو گئی. اور بتاؤ وہ ابو ہریرہ جس نے آقا و مولا کو دیکھ کر 4 مرتبہ لبیک کا نعرہ لگایا، آقا و مولا نے جان بھر کے پلائے، تو یہ حضور کے غلام صدیہ گزر جانے کے بعد محمد عربی کو دیکھے بغیر 1 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، امیر المجاہدین کی تربیت کی برکت سے اور لاکھوں مرتبہ حضور کو بن دیکھے لبیک کا نعرہ لگا چکے. سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد. اب آپ فیصلہ کریں، خدا کی قسم جو اس طرح کر کے لاتے ہیں لبیک کے نعرے جو بکواس کرتے ہیں ان کو تو جام بھرے نہیں ملنے نا. ابھی قبر کے اندر جانا ہے. آج حکمت الہی اور بڑے بڑے فیصلوں کی رات آج ہے رات.
تو بتاؤ کہ قبر میں جائیں گے تو پھر پیالے میں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ تو جس انسان کو خود آقا و مولا خود پیالہ پلا دیں تو پھر اس واسطے کوئی پریشانی ہے۔ لبیک کے نعرے کی یہ پاور ہے، ان کو کیا پتا، جن کو پتہ ہی نہیں قرآن و حدیث ہے کیا، ان کو تو نہیں پتا کہ لبیک کی پاور کیا۔ لبیک کی پاور پوچھنی ہے اور اس کی برکت اور اس کی خوشی اور اس کا جو نتیجہ پوچھنا ہے وہ پوچھو ابو ہریرہ سے، اٹھاؤ پھر پڑھو بخاری۔ کیوں جی صحابہ نے لبیک کے نعرے لگائے کہ نہیں لگائے؟ مختلف مقامات پہ لگائے، اور حضور ہر مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ آقا و مولا نے ہر اپنے جو غلام ہے اس کو بہت بہت زیادہ نوازا۔ تو بس باتیں اتنی ہیں، بات یہ ہے کہ ہمارے ظفر فرماتے تھے، ہم تو کوئی خطیب ہیں نہیں، باتیں تو کرنی آتی نہیں، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے سونے سن، ایسن یا نہیں سن؟ ہم تو مولوی خطیب نہیں، ہمیں تو بات نہیں کرنی آتی۔ وہ اور ہیں جن کو جوش خطابت ہے، ادھروں شعر لایا تو ادھروں گال پکڑی تو ادھروں پکڑی۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے سن، لیکن حضرت بلال حبشی کے روح کا بھی کیا کہنا ہے۔ اس نے یوسف ہو یا صورت بلالی، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ پھر اثر ضرور رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں نے پوری جرت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ نکلنا ہے، کچھ بھی نہیں، خدا کی قسم۔ یہ جو ہے نا آقا و مولا کی جو عزت ناموز کا مسئلہ ہے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا کہ جب مجھ محمد عربی کے غلام صحابہ کرام کی عزت ناموز پر حملے ہو جائیں گے۔ ہم لوگ کیوں، ہمیں بتائیں نا کہ سانوں کیا ضرورت ہے، ہم کیوں نکلتے ہیں؟ کیوں ہم نے آقا و مولا کے نام کا کلمہ پڑھا، ہم نے انشاءاللہ ان کے ساتھ وفا کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صحابہ، آج بتاؤ، اب آپ سب بیٹھے، اب بتاؤ کیا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی نہیں ہوئی؟ کچھ دن پہلے ہوئی نا، بتائیں آپ کا عملی اقدام کیا ہے؟ صحابہ کی عزت ناموز پہ حملہ ہو، بندہ پھر چپ، اہل بیت اطہار کی عزت ناموز پہ حملہ ہو، بندہ پھر چپ۔ پھر ایک حرام زادہ اس سے بھی بڑا حرامی، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کافر کہہ گیا، معاذ اللہ۔ انسان پھر چپ، استغفر اللہ پڑھنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، نہ جان چھوٹے گی، پھر بندہ چپ۔ بتاؤ آپ نے کیا کیا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی۔ کراچی میں وہ ایک اور وکالہ اٹھا، اس نے جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہوئی، اسپیکر کے اوپر کر دی، کیا کیا؟ تو پھر جان چھوٹ جائے گی، تو شبہ براتہ قبول ہو جائیں گے؟ نہیں۔ سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری صحابہ کی عزت ناموز پر حملہ ہوگا، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا، پھر جو مسلمان، جو مومن مجھ محمد عربی کے غلام صحابہ کی عزت ناموز کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں نہیں آئے گا، یعنی گستاخانہ صحابہ کو منہ توڑ جواب نہیں دے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت، اس پر تمام انسانوں کی بھی لعنت۔ یہ بات یاد ہوگی، 3 لعنتیں اگے حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر اس کے فرائض قبول نہیں ہوں گے، اس کی فرض نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات قبول نہیں ہوں گے، جو ناموس صحابہ کے لیے نہیں نکلے گا، تفضل ناموس صحابہ کے لیے نہیں نکلے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے نوافل عبادات بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ جو صحابہ کی عزت ناموس کے لیے نہ نکلے، اور اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، نہ فرض قبول، نہ نفل، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، تمام چیزیں اس کی قبولیت تک نہیں پہنچے گی، تو جو بندہ اپنے نبی آقا و مولا حضور علیہ السلام تاجدار ختم نبوت آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے نہ نکلے، تو پھر بتاؤ کہ اس کی نمازیں، حج، زکوٰۃ، صدقات اس کی قبول ہو جائے گی؟ آقا و مولا میدان احد میں جنگ لڑ رہے تھے، میدان احد مدینہ پاک سے 3 میل دور ہے، زیادہ دوری نہیں ہے، کتنے دور ہے؟ 3 میل۔ اب آپ سوچ لیں یہاں سے کون سے علاقہ بنتا ہوگا مشہور 3 میل تک، تقریباً 4-5 کلومیٹر، کوئی نام لے لیں، سمجھ گیا نا؟ چلو او لا لو جگہ، اتنے دور جنگ ہو رہی ہو، حضور علیہ السلام میدان احد میں جنگ لڑ رہے ہیں کافروں کے ساتھ، این اس وقت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے نا، جیسے آج بھی بڑے بڑے کمینے کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تم کیسے مسلمان ہو کہ جنہوں نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دے دی؟ یہ کون سے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کے اوپر سرعام حملے کر دیے؟ مسلمان کا دعویٰ تو یزید بھی کرتا تھا، حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، جمعے بھی پڑھاتا تھا، امامت بھی کرتا تھا، خطابت بھی کرتا تھا۔ تم کون سے مسلمان جنہوں نے T20 میچ کروانے کے لیے، کنجریاں نچوانے کے لیے مساجد کو تم نے تالے لگائے؟
اجے ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کر شرمائے یہود. یہ کون سا مسلمان جنہوں نے آسیہ مولانا گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ گستاخ رسول کی ایک سزا انہوں نے پروٹوکول دے کے، اور اس سے بڑی اور کیا بات کہ اس کو انہوں نے کہا جی یہ عزت ہم اس کو بری کار ہے. مطلب یہ ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں جو حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی گستاخی کرے گا، حملہ کرے گا، اس کے لیے جج یہ فیصلہ لکھوایا جائے گا کہ جناب اس نے چونکہ حضور کی عزت ناموس پر حملہ کیا لہٰذا ہم اس کو باعزت بری کر رہے ہیں، اس کو عزت اکرام کے ساتھ ہم بری کر رہے ہیں. اس طرح نہیں، انشاءاللہ حضور کے یہ غلام ہر لمحہ اپنے نبی کی عزت ناموس کے لیے حاضر ہیں. انشاءاللہ تمہارا جو چاچا ہے انشاءاللہ تمہارا ناز اپنے جچہ دے، تمہیں ناز اپنے صدارتوں وزارتوں پر وہ وقت دور نہیں. انشاءاللہ جب ایسی تو آنو صدارتہ سمیت تم کے رکھتے ہیں گے انشاءاللہ. وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. ایوانوں کے اندر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونجنے والا ہے انشاءاللہ. تھانے کے اندر بھی لبیک کا نعرہ لگے گا، کچہری میں بھی لبیک کا نعرہ، ایوانوں میں بھی لبیک کا نعرہ. یہ کسی صدر وزیر اعظم اور کسی چورے میں، کسی عمران، کسی سرکاری پراوے شفا سے نہیں رہنا. اگر رہنا تو قیامت تک محمد عربی کا دین رہے گا. آج یہ کہتے جی ہماری بات تمہاری بات نہیں چلے گی. جب سے یہ کائنات بنی، اس کائنات بننے سے بھی پہلے، آج بھی اور قیامت تک اور قیامت برپا ہو جانے کے بعد بھی اگر سکہ چلے گا تو محمد عربی کے نام کا ہی چلے گا. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، تگڑے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو چوڑا عمران خان سے ڈرتا ہے، جو انسان ہاتھ کھڑا کرے جی جلدی. ڈرتے ہیں ہاں کہ جو جناب جو شیخ گفتگو ایسی ہوتی ہے. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ گل ایسی کرو کہ اگلے ایک بار دھونتے نکلے. بندہ کہ نہیں جی اب یہ پرچہ ہو جائے گا، ابھی یہ بات نہیں کرنی ہے، پھر عمران کے خلاف بات نہیں کرنی. عمران چوڑا وہ فاسق فاجر دنیا کمینہ دنیا دار، وہ چوڑا کوئی ایسا چو کہ تھانے دار رحم خور. ان کی کیا اوقات ہے دین کے سامنے؟ کسی کی ہے اوقات؟ بندہ دو چار پچھی آئی تو نہیں گیا ایسا چو دا پیو بھی آ جائے اور ڈرتے اور کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے. تکلیف تو بڑی ہوندی ہے نا. پھر ایک باری ہے صحیح توڑ تک جناب جاندہ ہے سر. ٹھیک ہے، کوئی اس میں مسئلہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے. میں تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو تگڑا کرنے کے لیے میں اکیلا آپ کے سامنے، میرے اوپر خدا کی قسم اتنے پرچے ہیں مجھے خود بھی نہیں پتا. تو پھر کیا کہ مار گئے ایک پرچے آستے بندہ جناب کام جائے. پہلے بھی اشتہاری ابھی میرے خیال میں کوئی ہفتہ ہوا شاید یا 10 دن ہوئے ہوں گے، اور پھر میسج آیا انہوں نے کہ جناب وہ آپ کا نا آپ ایک اور پرچے میں اشتہاری ہو گئے ہیں. پہلے سنگل اشتہاری تو ڈبل اشتہاری. کیا اس سے اور بڑھ کے کیا بات؟ اگر حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کی وجہ سے اگر ہمارے اشتہار، اگر ہماری تصویریں اور تھانوں میں کچہریوں میں بازاروں کی دیواروں پہ لگتی ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ اشتہاری، تو ایک نے انشاءاللہ لاکھ اشتہار محمد عربی کی عزت ناموس کی پہرے داری کی برکت سے ہم اپنے نکلوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی پریشانی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے تگڑے ہو کے رہنا ہے انشاءاللہ. اتنی سی بات ہے. یہ دین جو ہے نا یہ محمد عربی کے شیروں اور شاہینوں کا دین ہے، چڑے پٹیروں کا دین کوئی نہیں. بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کی عزت ناموس کی بات کرے. وہ بات کرے گا سامنے سے ایک کوئی آئے گا تو پھر وہ بہ جائے گا. نہیں
یہ دلیر اور محمد عربی کے شعروں کی بات ہے. اس دن ہم چکوال جا رہے, یہ 2 دن پہلے, تو رستے میں جان بوجھ کے تو پہچانتے بھی تھے, انہوں نے روک لیا. تو پھر انہوں نے جناب میرے خیال ہے اس کو میں نے بتایا بھی, میں کہہ رہا لیٹ ہو رہے ہیں, ایسے کانفرنس پہ جانا ہے, آگے بندے کھڑے ہیں. تو انہوں نے جناب کہتے اتنے وڑن تو کہتے تھلے وڑن, جناب وہ ڈگی دگے پیچھے چیک کرو. میں کہہ رہا کوئی کلیشکوف نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں کہا لیکن ہمارے پاس اس سے بھی بڑی چیز ہے. میں کہا ہم ان چیزوں کے قائل کوئی نہیں, لیکن ہم ہیں محمد عربی کے شعر, یہ ہیں لبیک والے. میں کہا لبیک والوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار اور جس کا مقابلہ ایٹم بم بھی نہیں کر سکتا وہ اس کے مصطفیٰ ہے جو ہمارے سینوں کے اندر بسا ہوا ہے. لبیک یا رسول اللہ, صدر نہ وزیر اعظم نہ کوئی وزیر اور نہ کوئی مشیر, نہ کوئی دنیا دار کمینہ اور نہ کوئی طاغوتی طاقت, نہ کوئی ظالم, نہ کوئی تھانے دار, دنیا کی کوئی طاقت آپ محمد عربی کے شعروں کے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتی, نہیں نکال سکتی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے, ہمیشہ کے لیے آپ کے سینے غیر خدا کا روب اور دبدبہ آپ کے سینوں کے اندر سے نکال دے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ, کوئی ایک بندہ جو کھڑا ہو کے یہ کہتے کہ ہم گناہ گار خطا کار نہیں ہیں, ہر بندہ گناہ گار ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ گار ہو اور وہ اللہ کی طرف آئے. آج اللہ سے آپ نے معافی مانگنی ہے, آج یہاں بیٹھ کے توبہ کرنی ہے, توبہ کریں گے جی انشاءاللہ. دنیا داروں کا پیچھا چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ, لبیک کے ساتھ چلنا ہے, حضور کے دین کو انشاءاللہ تخت پر لے کر آنے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ میرا گناہ گار ہو, وہ مجھ سے معافی مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا حضور کے صدقے. اور حضور نے فرمایا کہ ایک آنسو جو خشیت الہی کی وجہ سے نکلا, اور حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اتنے آپ نے آنسو بہانے ہیں کہ آپ کی داڑھی جون سے اتار ہو جائے, نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آنسو جو آنکھ میں آ گیا, اور آنکھ کا یہ پلک ہے نا, اس کا ایک بال بھی نہیں بلکہ بال کی جڑ اس سے گیلی ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ اس ایک آنسو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے جسم کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا اور جنت اس کے اوپر واجب کر دے گا. سبحان اللہ. تو آج مغفرتوں والی آج بڑی رات ہے, آج بڑے بڑے فیصلے جو ان سے ہیں وہ ہونے ہیں. تو آپ سب لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں, اور بالخصوص ہمارے پیر و مرشد امیر المجاہدین کے لیے سب دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے اور سے اور اس سے بھی اور اس سے بھی زیادہ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا فیض قیامت تک جو ہے وہ جاری فرمائے. تو حضرت کی روح بھی آج خوش ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو دیکھ کے. دیکھو میں کل بھی یہ سوچ رہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو یا ہم نے سنا ہو کہ آقا و مولا کی کوئی حدیث مبارکہ باقاعدہ نعرے کی شکل اختیار کر گئی. آج پوری قوم کا ایک ہی بیانی ہے اور وہ یہی ہے منصب نبی فقط. اور اب اس میں بھی جو یہود و نود کے جو ایجنٹ جو کچھ دین فروش مولوی پیے جو پڑھ گئے, اب وہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک اور چیز ہے. بس یہ جو آپ یہ نہ سمجھیں, یہ جو آپ لبیک کے نعرے لگاتے ہیں نا, جو آپ یہ منصب نبی فقط لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں, حدیث بار بار آپ یہ پڑھتے ہیں, اس کا بڑا ایک اثر ہے. آپ کے ہر بچے کے انشاءاللہ خون کے ساتھ رگوں میں یہ دوڑی ہے یہ حدیث مبارکہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ بتاؤ کہ یہ جو آپ حدیث مبارکہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, اور یہ جو ان سے آج آپ نے اپنے دودھ کے پیالے جو جمع کیے ہیں اس بڑی رات کو, بتاؤ جب بھی کوئی بچہ, جب بھی کوئی بوڑھا, جب بھی کوئی جوان یہ حدیث مبارکہ پڑھتا ہے یا لبیک کا نعرہ لگاتا ہے, تو کیا ثواب حضرت امیر المجاہدین کو میرا ہے کہ نہیں میرا؟ کیسی راہ لگا کے ان موبائلوں سے ہٹا کے. اب یہ بچے جناب, پہلے موبائلوں پہ لوگ کیا کیا دیکھتے تھے رات کو, اب جناب یہ موبائل دیکھیں رسول اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو گئے. تو آج لے ان کی پناہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں مان گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی چولیاں دین اور دنیا کی برکت سے بھر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا داروں کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے نجات دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو رج اتنا دنیا کا رزق دے کہ تسی مخلوق نو کھلا کے بھی جناب انہاں کی بھی رجا دو, پھر آپ دین کے اوپر بھی جناب بہت زیادہ پیسہ خرچ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عزت ناموس ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے ہمیں اپنا جان مال و متاع سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ,
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک